بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج رمضان کی 27ویں شب ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور جو برکات ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس رات کی. اور اسی رات 27ویں رمضان کو پاکستان بھی معرض وجود میں آیا تھا، تو ہمارے لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس رات کی. تو موقع ملے تو پاکستان کے حق میں بھی دعا کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس کے لیے ان کے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کو کامیابی دے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے پیارے ملک میں بھی ہو رہی ہیں، اور بعض ڈیولپمنٹس کو دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہے. لیکن پھر سوچتے یہی ہیں کہ ہم بھی جب بڑے ہو رہے تھے تو بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. کرٹیکل جنکچر، یہ ایک لفظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج اب ہم ریٹائر ہو گئے اور ابھی بھی یہی لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان ایٹ اے کرٹیکل جنکچر آف اٹس لائف. تو یہ نہ جانے پہلے بھی میں کہتا رہوں کہ کرٹیکل جنکچر کب ختم ہوگا اور ہم کہیں کسی سیدھے راستے پہ چلیں گے. تو بہرحال یہ ایک سوال ہے. تو آج ان تمام ایشوز پہ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. جہانگیر جدون صاحب، ان کو آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے رہے ہوں گے. یہ فارمر ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں، اسلام آباد کے ماہر قانون ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ ذرا ان کی دل کی باتیں ذرا سنیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں پاکستان سے متعلق، اور خاص طور پہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس پہ بھی ہم تھوڑی بہت بات چیت کریں گے اور ان کا نقطہ نظر لیں گے. تو تھینک یو ویری مچ جدون صاحب فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. واٹ اے پلیزر ٹو ہیو یو. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ 6 ججوں نے اس خاص موقع پہ وقت پہ خط کیوں لکھ ڈالا جی جوڈیشل کونسل کو؟ یہ بتائیے پہلے ہمیں، آپ کی کیا اندر کی خبر کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، اب اندر کی خبر تو باہر کی خبر بن چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اندر کی خبر تو تھی وہ 23 میں، اس میں بعد میں پھر جو ڈیولپمنٹس ہوئی، تو یہ میرا حال جو ان کے کانٹینٹس بتاتے ہیں ان کے لیٹر کے، وہ یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی کہتے ہیں نا وہ دیوار کے ساتھ لگنا، یا وہ اس کوئی مجبوری کی حالت میں انہوں نے خط لکھا ہے کہ اب ہم کریں کیا. اوکے ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے پہلے جو ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت صدیقی، تو انہوں نے جب راولپنڈی بار ایسوسیشن میں وہ ایڈریس کیا، تقریر تھی بڑی جو وائرل بھی ہوئی، وہ پھر وائرل ہو گئی، پھر مطلب ابھی تک وائرل ہوتی رہی. تو پھر اس پہ لوگوں نے بڑا مطلب اکراس دا بورڈ کافی لوگوں نے کہا جی کہ ان کو اس طرح کی تقریر وہاں پہ اوپنلی جا کے نہیں کرنی چاہیے تھی ایک ادارے کے خلاف. لیکن اس کی نہ انویسٹیگیشن ہوئی، نہ ان کی ایلیگیشن کو ڈینائی کیا گیا، ان کو فارغ کر دیا، ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر الٹیمیٹلی آفٹر 4-5 ایئرز آف اسٹرگل، تو ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کہ جی نہیں، وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا. تو یہ اس خاص ججمنٹ کے بعد ہی ان 6 ججوں جب وہ ججمنٹ آئی ہے تو پھر وہ بڑی ڈیٹیل ججمنٹ تھی. تو وہ میرے حال میں جج صاحبان نے وہ ججمنٹ کو ظاہر پڑھتے ہیں، جج بھی، وکیل بھی، ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار اگر ہم خط لکھ دیتے ہیں تو اٹس ناٹ اے مس کنڈکٹ. لیٹ سپریم جوڈیشل کونسل ہم ایک اوپینین تو لیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، کہ ہم پہ پریشر ہوتے ہیں، کوئی خاص کیس اگر پولیٹیکل نیچر کا لگتا ہے تو ڈفرینٹ. انہوں نے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسی کا نام بھی اس میں خط میں منشن کیا ہے، وہاں سے لوگ ہمیں نہیں. تو آپ یہ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 ہمارے آنریبل ججز ہیں، انہوں نے یہ خط جو لکھا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کے تجربات کو سامنے رکھ کے کیا ہے کہ ان کے بھی پریشر تھا ان لوگوں پہ بھی؟ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ پریشر تھا یا نہیں تھا، مطلب ان پر پریشر تھا. تو انہوں نے کہا اس پریشر کو ہم ڈسپیل کس طرح کریں، اس پریشر کو باہر کس طرح بیان کریں کہ ہم پریشر پہ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو 1-2 دفعہ انہوں نے لیٹر میں منشن کیا ہوا ہے، بتایا جی کہ اس طرح کی چیزیں جب اس طرح کا کیس آتا ہے. ایک جج کا تو آپ کو پتا ہے، انہوں نے لکھا جی ہمارے جو بردر ان لا ہے میرا، اس کو اٹھایا گیا، پھر اس کو ایک رات بھی محل میں رکھا گیا، پھر اس کو ٹارچر بھی کیا گیا. تو اس طرح کی بڑی سنگین قسم کی انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا، چیف جسٹس نے کہا جی جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے ان کے بعد سے بات کی ہے لیکن آئندہ نہیں ہوگا. لیکن پھر وہ کہتے ہیں ان کی بقول ان کے ایلیگیشن ہے کہ یہ کام پھر بھی ہوتا رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا اگر ہم اسی طرح شوکت صدیقی صاحب کی طرح
اگر کسی بار ایسوسیشن میں خطاب کر دیں گے پھر کہیں گے یہ مس کنڈکٹ کر دیا انہوں نے، پھر ریفرنس فائل کر دیں گے. تو انہوں نے پھر ایک مانگی اپنی رائے مانگی سپریم، حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل فورم نہیں ہے رائے مانگنے کا. اچھا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کو ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ مطلب ہے ان کو اگر شکایت تھی تو وہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ لکھتے. الٹیمیٹلی تو وہی ہوا ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل تو آؤٹ ہو گئی ہے اس میں، تو انہوں نے کوئی نہیں. ابھی آپ دیکھیں پھر وہ جو ایک لمبی سٹوری ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر فل کورٹ بیٹھی، پھر وہ کمیشن مقرر ہوا، پھر پرائم منسٹر آیا. تو اس پہ الٹیمیٹلی جو چاہتے تھے کچھ لوگ یا کچھ سیکشن آف دا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ چاہتے تھے ان کے مطابق. تو چیف جسٹس صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اپنے تئیں کیوں انہوں نے کیس سو موٹو کیوں اس کو کنسیڈر نہیں کیا؟ وہ جب وہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے تو میجارٹی ججز نے کہا جی کہ کیونکہ جو ایجنسی جن کے ایلیگیشن ہے وہ اٹ از ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر، ایگزیکٹو ہے. تو اب دیکھیں نا کاغذوں میں آپ بھی ماشاء اللہ بڑا آپ کا ایک کیریئر ہے، ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹ رہے ہیں. تو کاغذوں میں تو سی آر پی سی میں بھی ایف آئی اے پولیس ہوتی ہے، باقی جہاں پہ بھی جاؤ گے تو ایگزیکٹو کا مین کہ گورنمنٹ، اب جتنے بھی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے متحد ہیں، کاغذوں میں متحد ہیں. اب پریکٹیکلی نہیں ہے یا ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے مجھ سے، آپ نے بڑا ایکسپیرینس گزارا ہے. تو اس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ لیٹ دا پرائم منسٹر کم اینڈ وی کین ڈسکس دا میٹر ود دا پرائم منسٹر. تو پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے اب ڈسکشن کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت ایک ون مین کمیشن اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اور ایسا شخص ہو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کم از کم. تو وہی آبویسلی چیف جسٹس ریٹائرڈ ہیں اور بڑا ان کا مطلب ہے کوئی اسٹگما نہیں ہے ان کے کیریئر پہ یا ایز اے جج. تو ان کو اپوائنٹ ہوا. پھر لوگوں نے اس کو کہا جی اگر 6 ججز کو وہ لوگ تنگ کرتے ہیں بقول ان کے، تو ریٹائرڈ جج کو نہیں تنگ کریں گے. اس کے ساتھ کتنا کوپریشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، حالانکہ پاورفل ہوتا ہے الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت، اسٹریٹجری پاور بہت زیادہ ہے. لیکن اب ان کو پاور کو ایکسرسائز کس طرح کریں گے، کس طرح بلائیں گے بندے کو، یہی تو آپریشن ہے. حالانکہ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس تھوڑی پاور ہے، وہ تو آئینی عدالت ہے اور کرنٹ عدالت، ریٹائرڈ بھی نہیں ہے. بالکل. تو ان کے پاس وہ اس وقت آئی جی کو بلائیں وہ حاضر ہو جاتا ہے، فیڈرل سیکرٹری کو بلائیں حاضر ہو جاتا ہے، نہ جیلانی صاحب نے کہا بھائی میں پریشر اس وقت نہیں لیتا. پھر انہوں نے بقول انہوں نے کہا جی اب میں اس چیز میں نہیں پڑتا، اس سے بہتر ہے کہ سپریم کورٹ ہی اس پہ لے کرے. تو پھر سپریم کورٹ نے، تو بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ سپریم کورٹ دیکھیں، سپریم کورٹ ابھی انہوں نے یہ بھی اندیا دیا لاسٹ ہیئرنگ پہ جی کہ کیونکہ عید کی چھٹیاں آنے والی تھی، تو یہ ہوتا ہے کہ جب آخری 27ویں یا 29ویں قریب ہوتے ہیں رمضان آخری عشرہ، تو ججز جو کراچی یا لاہور کے ہوتے ہیں ان کو دے آر پوسٹڈ ٹو دا کلوز ٹو دیئر اسٹیشنز کے وہاں پہ ہی بینچ کریں، کیونکہ ہماری رجسٹری وہاں پہ موجود ہوتی ہے، لاہور میں بھی کراچی میں بھی. تو ابھی انہوں نے کہا جی عید کے بعد ایک ہفتہ کے لیے بینچ ہم نے آلریڈی کر دیے تھے، اس کے بعد کوئی ڈیٹ اگلے جو 20 سے آگے کوئی ویک شروع ہونے والا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے جی کہ وی مے کانسٹیٹیوٹ اے فل کورٹ فار دا ہیئرنگ آف دس کیس لوکنگ ایٹ دا امپارٹینس اینڈ دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. تو کوئی فرق پڑے گا سپریم کورٹ دیکھیں فل کورٹ بیٹھتی ہے، تو انہوں نے اس دن بھی ریمارکس دیے تھے 2-3 ججوں نے کہ جی اب کتنا عرصہ ہم ریت میں اپنا سر رکھ کے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تدارک کچھ حد باب ہونا چاہیے. تو یہ ہماری ہسٹری ہے، 76 ایئر سے یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب جس طرح ابھی ہم آپ سے پہلے، تو اس انٹرفیئرنس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم بحیثیت قوم سبھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو ہم اکثر تنقید ان پہ کرتے رہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ بھی تنقید اس طرح کرتے ہیں جی، وہ دیکھیں آپ بھی ایک سروس میں رہے ہیں، ہر ایک بندے کا سفیر ہوتا ہے. اب میں بطور وکیل جو ہے وہ ڈپلومیسی کو نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے، اور آپ ایز اے ڈپلومیٹ جو ہے نا وہ کورٹ میں اپیئر ہو کے کسی کا کیس پرسیو نہیں کر سکتے. یہی بات ہے نا. تو اس طرح ایک یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر یا پروفیسر ہے اس کا کام ٹیچنگ کرنا ہے، اس کو کور کمانڈر لگا دیے تو وہ میرے خیال میں ایک دن میں نہیں کر سکتا وہ کام. تو ہمارا جو آئین ہے آپ کو پتہ ہے جو اسپیسیفکلی وہ ہر ایک جو ایگزیکٹو کی برانچ ہے یا ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے اور جو جوڈیشری ہے، اس کا ایک کنٹور، اس کا ایک بنیادی جو ہے خد و خال ہے وہ بیان ہے کانسٹیٹیوشن میں. جب اس کی اوور لیپنگ ہوتی ہے کسی بھی ادارے سے تو پھر معاملات آپ دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ اتنی عمر گزار چکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا جدون صاحب کہ جب پولیٹیشنز کو موقع ملتا ہے کہ جب ان کی حکومتیں آتی ہیں تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہو رہی ہے، پرابلمز ہی پرابلم نظر آتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشین کے اینڈ پہ بھی بہت بڑی خرابی ہے.
یہی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اب نہیں، یہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یہ تو کوئی کہتے، اب دیکھیں پولیٹیشین کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بیسیکلی جتنی پالیٹکس کلچر ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ وی آر ناٹ 100% لٹریسی نہیں ہے. ایک عام بندے کا کیا کام ہوتا ہے؟ میری ٹرانسفر کرا دیں، مجھے امپلائمنٹ دلوا دیں، میرا یہ چھوٹا موٹے کام ہے. وہ آپ کو بتایا فارن کنٹری میں تو اس طرح نہیں ہوتا. بالکل سسٹم ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنے ادارے ہیں نا، وہ ایز اے انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہے. وہ ان کو مینولی چلانا پڑتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس. تو پھر اسٹیبلشمنٹ بیچاری کیا کرے؟ کیونکہ دیکھیں ریاست تو جو ویکیوم ہے وہ برداشت نہیں کرتی. اگر ویکیوم ہوگا تو کوئی نہ کوئی ادارہ تو اس کو کم از کم یہ کرے کہ اپنے آپ کو ایک حد تک محدود کرے. ٹھیک ہے. جب یہ لوگ جب دیکھیں نا، اب SIFC بنی ہے مثال کے طور پر، اس پہ بھی بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ نے ایک اور بیوروکریٹک اسٹرکچر بنا دیا ہے، پہلے بھی ساری منسٹریز موجود ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا کیا جائے کہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے تو آپ اپنے آرمی چیف کو باہر بھیجوا دیتے ہیں سعودی عربیہ اور UAE کہ وہاں سے نہیں. اگر دیکھیں نا، میں بطور وکیل اگر ایک کام نہیں کر سکتا، میں کسی میجر کو کہتا ہوں کرنل کو کہ آپ میرا کام کریں، تو یہ پھر میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، میں انکمپیٹنٹ ہوں. تو میرے اندر مجھے اپنی استعداد بڑھانی چاہیے. یہ تو ہے نا کہ پولیٹیکل جو ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے نا، ہماری پالیٹکس ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. پولیٹیکلی پارٹیز آر لیکنگ دا انسٹیٹیوشنل بلٹ اپ. وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے. بالکل. وہ تو چاچا ماما میرا یہ آگے ریلیشن، وہ پیسے، افراد کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. افراد کے ارد. جب تک آپ کا کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، آرگنائز نہیں ہے، وہ اسٹرینتھن نہیں ہے، تو آبویسلی پھر اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئرنس کرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی. تو ہمارے پولیٹیشینز کب سیکھیں گے یہ باتیں؟ بس ہمارے پولیٹیشین تو کوئی، مجھے نہیں لگ رہا، مجھے تو مایوسی ہو رہی ہے ابھی تک. کیونکہ ایک تو یہ آپس میں ملتے نہیں، اگر مل بھی جائیں چلے نہیں ملتے لیکن اپنے اپنے جو ان کا دائرہ کار ہے اس میں تو ٹھیک ہو جائے نا. لیٹس سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کہتی ہے جی ہم اس ایک بیسیکلی یہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں پاکستان کے، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہوا تھا نا ایک زمانے میں. جی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پھر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کیا، پھر انہوں نے خود ہی توڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے. ان کو پھر جب وہ کندھا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. نہیں تو یہ کندھا کیوں لیتے ہیں ان کا؟ سر ان کے پاور میں آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا آج کل ایٹ اینی کاسٹ. آج کل دو لفظ چلے ہوئے ہیں. ایک کہتے ہیں قبولیت اور ایک کہتے ہیں مقبولیت. اچھا. وہ کہتے ہیں اگر اف یو آر اے موسٹ پاپولر پارٹی اسٹل یو سی ناٹ دا ایکسیپٹینس آف دا اسٹیبلشمنٹ، یو کین ناٹ کم ان ٹو پاور. یہ جو چیز ہے نا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا، تب تک ہمارا ملک جو ہے میرے حساب میں، جو میری ایک ناقص رائے ہے، اس میں آگے موو کرنا مشکل ہے. اگر آپ دیکھیں نا ابھی جو ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے، ظاہر ہم پالیٹکس کو نکال تو نہیں سکتے، لیگل ایشو بھی تو پالیٹکس میں آتے ہیں سر. تو ایک لیڈر جو ہے ایک پارٹی کا، وہ جیل کے اندر ہے. ابھی وہ اس کی خواہش ہے، ابھی مطلب چل پڑا ہے کام، کہ میں کوئی بات کروں تو میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں، میں نے پولیٹیشین سے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک پشاور کے اندر وہ کیبنٹ کی میٹنگ کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں ہوئی ہے، یا وہ چلیں لٹ سے ان کے کول افطاری کے لیے چلے گئے ہیں. تو وہ افطاری جاتی عمرہ میں بھی کر سکتے ہیں. وہ افطاری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی کر سکتے ہیں. وہ افطاری پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کر سکتے ہیں، زرداری ہاؤس میں بھی ہو سکتا ہے، زرداری ہاؤس میں بھی، بلاول ہاؤس میں بھی ہو سکتا ہے، بلاول میں بھی ہاؤس، لیکن وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جب پہلے پی ٹی آئی کی لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے نا کہ ان کا تو نیریٹو سارا ان کے خلاف تھا، اینٹی کرپشن. سر اب میرا اگر اوپینین آپ کے خلاف ہے تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے بات تو کر سکتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے میں کیا، یہ تو ہر روز مجھ سے انورو مانگتے رہے، نارو مانگتے رہے. وہ دیکھنا، وہ تو پھر اگر میں نے ان سے ہاتھ ملا لیا تو پھر عوام مجھے بھی رد کر دے گی. نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتا نا. عوام نے تو کسی کو چننا ہے نا جی. عوام نے اس کو ووٹ دیا، تبھی کیا ہے پاور تو نہیں. پھر یہی بات ہے کہ ان کا بھی پھر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی موٹیو ہے اور ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، پاور میں آنا چاہتے ہیں. اور پاور پالیٹکس ہے، عوام کی پالیٹکس تو نہیں ہے. آج دیکھیں نا، آگے آپ دیکھیں، آپ ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاء اللہ ایک اس اپنی فیلڈ میں 76 سال ہو گئے ہیں. اب ہمارے ساتھ کا ملک ہے انڈیا، بنگلہ دیش ہے. آپ ماشاء اللہ کتنے ملکوں کے اندر امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں. آپ کا تمام میری آخری پوسٹنگ بھارت میں تھی، بھارت میں دیکھیں تو پھر دیکھیں آپ کا انڈیا کے اندر اس کی دیکھیں نا، وہاں پہ جو فارن ریزرو ہیں کتنے ہیں، وہ تو اس کی بات ہی اب چھوڑ شرم سی آتی ہے. $600 بلین، اور اب آپ کے پاس $2 بلین نہیں ہے. تو آپ کے دیکھیں، چاہے وہ آپ کی ملٹری ریجیم آئی ہے، چاہے وہ آپ کو پولیٹیکلی ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے، وہ سارا فلاپ ہو چکا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے. آج ہم دیکھیں نا، آج کل میں پرسوں ایک پڑھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے 40% آف دا پاپولیشن
بلو پاورٹی لائن چلی گئی ہے جی. تو واٹ از اے کنٹری؟ ہم یہ نہیں کہ اپنے ملک کو بدنام کرنا چاہتے، ہم تو کہتے ہیں ہمارا ملک جو ہے، ہم اس کی جو پاسٹ گزر چکا ہے، آپ بھی اور میں بھی یہی انالیسز آج کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے جی میں جب نوکری میں آیا تھا تو وہ کہتے ہیں اب بڑا کرٹیکل جنکچر میں، تو 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد پھر بھی آپ اسی اسٹیج پہ پڑا، بلکہ اس سے نیچے چلے گئے. آج ہمارے ریزرو $2 بلین ہے. اس میں مارشل آرٹ کو بھی آپ نے دیکھا ہے. پاکستان ایک ایسا پودا ہے کہ جو تھوڑا سا سیڈلنگ سمجھے نا، پنیری لگتی ہے، ذرا سا اوپر ہوتا ہے اس کو اکھاڑ دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ اب یہ وہاں زیرو پہ چلا گیا ہے. تو اس کو گرو نہیں کرنے دیا جا رہا، اب آج دن تک اس کو گرو نہیں کرنے دیا جا رہا، اور آج بھی اس کی یہ پوزیشن ہے. اور یہ نقصان سب سے بڑا جو ہے عوام کو ہو رہا ہے. آج ہم بچے جو ہیں، اب ایک عام بندہ جو ہے لیڈ کلاس کو چھوڑ دیں، یعنی کہ ایک اچھے لوگ جو ہیں جن کی 5-10 لاکھ روپے آمدن ہے، وہ تو چلو برداشت کر سکتے ہیں. آپ اب پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں نا، کیا ایک بندہ جس کی اسلام آباد کے اندر 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اسلام آباد کے اندر؟ نہیں کر سکتا. پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. تو ہماری جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے. اور سرکاری اسکولوں کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں کیا حالات ہے. وہ کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکتے. اگر 100 میں سے ایک بندہ آگے آ بھی گیا تو وہ مطلب ایک سروائیول کی جنگ ہے ہر طرف. تو ہر بندہ جو ہے نا پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے آٹا کس طرح پیدا کرنا ہے. اگر میرا بچہ کسی فارن اسکول میں پڑھ رہا ہے یا اسی اسکول لیڈ پہ پڑھا، کہتا ہے میں نے فیس کس طرح. اب دیکھیں 2008 سے مشرف صاحب کے جانے کے بعد سے سیاسی جماعتوں کو موقع تو ملا نا حکومتیں کرنے کا. پیپلز پارٹی آئی، 5 سال انہوں نے گزار لیے. پھر اب بات کریں ہم سوری ٹو کٹ یو، اب یہ 2018 کے اندر میرے خیال میں کچھ اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آنی شروع ہو گئی تھی. اور وہاں کے اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں، وہاں کے جو اگر یہ بالکل اگر ان بائسڈ انالیسز کریں تو 2018 کے حالات اور آج کا اگر موازنہ کریں تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ آگے چلنا شروع ہو گیا تھا. لیکن آل آف سڈن کیا وجہ ہوئی آپ کے اگر سامنے. دیکھیں، اگر مثال کے طور پر چلیے ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں سائفر کی جو کانسپریسی تھی یا جو بھی، اس کو ہم مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا سیاسی ایک لحاظ سے آپ کے لیے ہے کہ وزڈم یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا کہ چلیے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اسمبلی کے اندر ہی ہوا نا، وہ پیچھے کانسپریسی تھی جو بھی تھا ہوا تھا، لیکن ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت کو، ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا. تو وہ موقع نہیں تھا کہ ایک مدبرانہ یا حکیمانہ قسم کا فیصلہ کرتے کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا سو ہو گیا، ہم بیٹھیں گے اسمبلیوں میں، زیادہ دن کے پورے سسٹم ہی کو آپ اپ اینڈ کر دیں. وہ دیکھیں نا یہاں پہ جو پولیٹیشین ہے ان کی جو ایگو ہوتی ہے نا وہ سب سے بہو ہے، اور وہ پولیٹیشین کے خلاف ہے. جو ادارے انٹرفیئرنس کرتے ہیں ان کے خلاف پولیٹیشین نہ بول سکتا ہے، اگر بولتا ہے تو اس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہ پولیٹیشین کو اپنے اگینسٹ ایک دوسرے کے کندھا دے کے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کتابوں میں تو CRPC میں تو FIA اور پولیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی تو عدالت میں نہیں جا سکتی، نہ ہی وہ اپنا کیس پیش کرتے ہیں. تو وہ اس طرح جو پولیٹیشین ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں جی یہ میں اس کے خلاف ہوں، یہ میرے خلاف ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے لوگوں کی تقریریں سننے پارٹی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی انلیس بیکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن پہلی دفعہ ہوا تھا جو کامیاب ہوئی. نہیں وہ تو آپ ان سے پوچھیں نا جن کے وہ تو کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے کانسپریسی بھی تھی. میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر اس کو تدبرانہ طریقے سے دیکھا جاتا، مدبرانہ طریقے سے، تو ایکسیپٹ کر لیتے. دیکھیں اس میں ایک ایگزامپل آپ یہ دے سکتے ہیں کہ 2018 میں جب الیکشن ہو گئی، جیسے بھی ہو گئی، PTI کیم انٹو پاور، تو اسمبلی کے اندر انہوں نے جا کے دوسری پارٹیوں نے کہا جی آپ نے الیکشن چرایا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی لیٹس کم ایک اکانومی چارٹر آف اکانومی بنا لیتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے چلتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. تو پھر اس سے حالات زیادہ بگڑ گئے. پھر انہوں نے اپنی حکومت چلائی، پھر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اس کے سے حالات بگڑ گئے. تو جب وہ حالات بگڑے تو پھر زیادہ بگڑ گئے. تو پھر اس کا الٹیمیٹلی ہمیں خمیازہ بھگتنا. تو وہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشینس کا بھی بہت بڑا نہیں، آپ پولیٹیشین ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ دیکھو، اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیشین ہے وہ کلوین ہوتی ہے ان کے آپس اپوزٹ گروپ کے ساتھ. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس کو کوئی ڈینائی کرے، کوئی آرگومنٹ کر کے ڈینائی کرے. IGI بھی بنی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیں نا ایک سٹنگ ریٹائرڈ DGI جا کے اسلام آباد کے اندر یہ کہتا ہے، ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ جی ہم پیسے دیتے رہے. اس سے بڑی اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں ایویڈنس ہو سکتی ہے؟ ایک تو کہ ایویڈنس لے آؤ
وہ ڈینائی کر دے گا جی یہ میں ہم نے نہیں کیا نہیں کیا. لیکن ایک 2012 کے اندر 1996 کے اندر عمر اصغر خان کیس چلا, 12 سال کے بعد اس کا ڈیسیژن ہوا, 14 سال کے بعد, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوا, وہاں کا نظام وہاں ہی ٹھپ ہو گیا. اس طرح یہ کام چلتا رہے گا. تو ابھی جو اس وقت ہمارے یہاں پولیٹیکل جو ڈسپینسیشن ہے, جس میں آج میں دیکھ رہا تھا بلاول زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو بھی اب ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے, اور بات ٹھیک ہے, مناسب نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھو جی پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, پولیٹیشین تو جو آپ بھی کو ہیں. لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی گنجائش ہے اس نہیں, آف ماحول کورس میں, گنجائش ہر وقت ہوتی ہے, اس ماحول میں خاص طور پہ؟ نہیں, ماحول تو ابھی یہ کہ میرے حال میں ابھی کچھ عمران خان کے کیسز بھی کلوز ہونے کے قریب سننے میں آ رہا ہے, کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد کچھ, جی عید کے بعد ڈیفینیٹلی اگر ایک مہینے اندر سے کیسز اگر ریپ اپ ہو جاتے ہیں تو میرے حال میں کچھ کام اس طرف چل رہا ہے کہ ابھی یہ نہ ہو کہ اگر تھوڑا سا حالات ٹھیک ہوں تو یہ کوئی ایسی موومنٹ شروع کر دیں جو پرابلم کریٹ کر دے, پھر وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, پھر آپ ہر ڈی سی کو 144 کہیں, پھر لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں. تو یہ واقعی اس طرح پھر پاکستان تھوڑا سا اگر چلنا شروع ہو گیا تو پھر خراب ہو جائیں گے. اوپر سے آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی لہر جو ہے مزید تیزی پکڑ رہی ہے, تو اگر ان کو اس طرح کرتے رہے گے تو پھر پرابلم زیادہ کریٹ ہو جائیں گے پاکستان کے لیے. تو یہ بہتر ہے اگر ریکنسلیشن ہو جاتی ہے, کہ پولیٹیکل فورسز کم ٹوگیدر موو آن کرتی ہیں, تو یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ہماری ہے, کوئی ہماری دشمن, کوئی ہماری دشمنوں کی تو نہیں ہے. بالکل, اگر وہ بھی یہ کوشش کریں کہ اپنی کم از کم اس جتنی بھی انٹرفیئرنس کو کم کریں اور ان کو موقع دیں. سب سے اہم ریاست ہے ہماری, جی بالکل, باقی تو سب چیزیں باقی چلتی رہتی ہیں. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر میں ذرا جہانگیر جدون صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی, تو وہ ایکچولی ہے کیا, تھوڑا سا اس پہ ان سے استفادہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.